سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں 1857 کے غدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ان لوگوں نے حرام زدگی کی اور کوئی بھی ان کا اسلام سے تعلق نہیں. اعلیٰ حضرت سید احمد رضا خان صاحب بریلوی امام اہل سنت بریلوی فرقہ فرماتے ہیں ہندوستان دارالاسلام ہے، اسے دارالحرب کہنا ہرگز صحیح نہیں. حضرت سید احمد صاحب بریلوی شہید جن کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیا اور جہاد کے لیے وہ افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور سکھوں سے بھی لڑائی کی، وہ ایک دل ضرور تھا، وہ مقدس دل جس کے دل میں غیرت تھی مسلمانوں کی. لیکن جہاں تک انگریزی حکومت کا تعلق ہے، آپ کے سوانح نگار سوانح احمدی کلاں کے صفحہ 71 پر لکھتے ہیں سرکار انگریزی کو گو منکر اسلام ہے. فرماتے ہیں یہ ہوا یہ واقعہ کہ حضرت سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد 13ویں صدی سے متعلق مولانا محمد جعفر صاحب تھانیسری نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک سائل نے یہ سوال کیا کہ آپ انگریزوں سے جو دین اسلام کے منکر اور اس ملک کے حاکم ہیں جہاد کر کے ملک ہندوستان کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ نے فرمایا سرکار انگریزی گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض مذہبی اور عبادت لازمی سے روکتی ہے. ہم ان کے ملک میں علانیہ واز کہتے ہیں اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع اور مزاحم نہیں ہوتی. ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین ہے، سو وہ بلا روک ٹوک اس ملک میں ہم کرتے ہیں. پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول اسلام طرفین کا خون بلا سبب گراویں؟ یہ جواب باثواب سن کر سائل خاموش ہو گیا اور اصل غرض جہاد کی سمجھ گیا. مگر ان علماء کو جو آج بول رہے ہیں احمدیت کے خلاف، ان کو آج تک سمجھ نہیں ہے. مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ذری سے لے کر آج تک مسلمانوں کا ہمیشہ یہ شعار رہا کہ وہ جس حکومت کے زیر سایہ رہے اس کے وفادار اور اطاعت گزار رہتے. یہ صرف ان کا طرز عمل نہ تھا بلکہ ان کے مذہب کی تعلیم تھی جو قرآن مجید، حدیث، فقہ سب میں کنایتاً اور صراحتاً مذکور ہے. مقالات شبلی جلد اول صفحہ 171. خواجہ حسن نظامی صاحب فرماتے ہیں جہاد کا مسئلہ ہمارے ہاں بچے بچے کو معلوم ہے. یعنی جب تک انگریزی حکومت تھی اس وقت بچے بچے کو وہی مسئلہ معلوم تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے. جس دن وہ حکومت گئی اس دن سے سارا مسئلہ ہی بدل گیا ہے. ہر بچے کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ کہا کرتے تھے. بچے بچے کو کیا معلوم ہے؟ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کفار مذہبی امور میں خارج ہیں اور امام عادل جس کے پاس حرب و ضرب کا پورا سامان ہو لڑائی کا فتویٰ دے تو جنگ ہر مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے. مگر انگریز نہ ہمارے مذہبی امور میں دخل دیتے ہیں، نہ اور کسی کام میں ایسی زیادتیاں کرتے ہیں جس کو ظلم سے تعبیر کر سکیں، نہ ہمارے پاس سامان حرب ہے. ایسی صورت میں ہم ہرگز کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے. رسالہ شیخ سنوسی صفحہ 17 مؤلفہ خواجہ حسن نظامی. احمدیت کے جو بعد کے دشمن ہیں ان میں سے بھی بعض یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے. چنانچہ ایک ملک محمد جعفر صاحب ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے احمدیہ تحریک کے نام پر ایک کتاب لکھی تھی. وہ فرماتے ہیں مرزا صاحب کے زمانے میں ان کے مشہور مقتدر مخالفین مثلا مولوی محمد حسین بٹالوی، پیر مہر علی شاہ گولڈوی، مولوی ثناء اللہ صاحب اور سر سید احمد خان سب انگریزوں کے ایسے ہی وفادار تھے
جیسے مرزا صاحب. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو لٹریچر مرزا صاحب کے رد میں لکھا گیا اس میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات میں غلامی پر رضامند رہنے کی تلقین کی ہے. یہ تسلیم کر لیا ہے کہ دو دور آئے ہیں مسلمان علماء پر. ایک وہ جو انگریزی حکومت کا دور تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت کچھ اور مسئلے پیش کیا کرتے تھے. سارے علماء وہی مسئلے پیش کرتے تھے جو مسیح موعود علیہ السلام جہاد کے متعلق فرما رہے تھے. اور آج ان کے مسائل بالکل بدل چکے ہیں اور ہی رخ ہو گیا، مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر بیٹھے. حوالے تو بے حد ہیں لیکن میں اب اس پہ ختم کرتا ہوں بعض تازہ حوالوں پر. شورش کشمیری صاحب جو احمدیوں کے اول معاندین میں سے تھے، کتاب سید عطا اللہ شاہ بخاری میں یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ جمال الدین ابن عبداللہ شیخ عمر حنفی مفتی مکہ معظمہ، احمد بن ذہنی شافعی مفتی مکہ معظمہ، اور حسین بن ابراہیم مالکی مفتی مکہ سے بھی فتاوی حاصل کیے گئے جن میں ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کا اعلان کیا گیا تھا. تو کون سی بات باقی رہ رہی ہے؟ کہاں کے مولوی بولیں گے؟ اور مولانا مودودی صاحب جنہوں نے حقیقت جہاد لکھی، جنہوں نے اور کتب میں بھی اپنے جہاد کے متعلق ایسی تعلیم دی جس کا کوئی مسلمان، ہوش و حواس والا مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کے متعلق ایسے ظالمانہ خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے. سب سے متشدد جہاد میں نظریہ رکھنے والے آج مولوی مولانا مودودی صاحب تھے، ہیں، آج ہیں، مراد ہے کہ ان کا فرقہ ہے اس وقت جو ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے. یہ تو فوت ہو چکے ہیں. جہاد فی الاسلام میں جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ہندوستان کا تعلق ہے، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں ہندوستان اس وقت بلا شبہ دارالحرب تھا. کس وقت دارالحرب تھا؟ دارالاسلام نہیں کہہ رہے. جب انگریزی حکومت یہاں اسلامی سلطنت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی. بین ہی جماعت احمدیہ کی تعلیم کہ پہلے جب غیر حملہ کرتا ہے تم اس سے لڑو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے وطن کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور ایک ایک بچہ بھی کٹ کے مر جائے تمہیں نہیں ہتھیار چھوڑ ڈالنا. اس وقت دارالحرب ہوتا ہے. اس وقت ہر قسم کا دفاع جہاد اسلام کہلا سکتا ہے. چنانچہ مولانا مودودی فرماتے ہیں یہی بات کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا کہ یا تو اسلامی سلطنت کی حفاظت میں جانیں لڑاتے یا اس میں ناکام ہونے کے بعد یہاں سے ہجرت کر جاتے. لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے، انگریزی حکومت قائم ہو چکی اور مسلمانوں نے اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ یہاں رہنا قبول کر لیا، تو اب یہ ملک دارالحرب نہیں رہا. سود حصہ اول صفحہ 77 تا 78. یہ کتاب کا نام ہے سود. اور جلالت الملک شاہ فیصل نے اس سال 1385 ہجری حج کے موقع پر رابطۃ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کے اجتماع میں فرمایا، اے معزز بھائیو، تم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. جہاد صرف بندوق اٹھانے یا تلوار لہرانے کا نام نہیں، بلکہ جہاد تو اللہ کی کتاب اور رسول مقبول کی سنت کی طرف دعوت دینے، ان پر عمل پیرا ہونے اور ہر قسم کی مشکلات، وقتوں اور دقتوں اور تکالیف کے باوجود استقلال سے اس پر قائم رہنے کا نام ہے. پھر فرماتے ہیں ان غیر مسلم حکومتوں میں رہنے والے مسلمانوں پر جو خدمت دین